اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف کی ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں, ٹھیک ہے, سوچیں, غور کریں. اور ایک کامنٹ تھا کہ ہم کیسے جانیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں اور آپ خود بھی سوچیں. ظاہر ہے جو سوچیں, جو خیالات آپ کو پازیٹیوٹی کے ساتھ جتنے بھی آتے ہیں, جن میں آپ کو پتہ چلتا ہے میری سوچوں میں مجھے جواب مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کام کے لحاظ سے ہیں, تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ہیں, جیسے بھی ہیں, چاہے آپ کی اولاد ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کی زندگیاں سنوارنے کا مقصد آپ کا ہو سکتا ہے آپ پیسے کما رہے ہیں اور اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, یا اپنے گھر والوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں تو ان کی زندگیاں سنور رہی ہیں, تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اگر آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ سے لوگوں کو گائیڈنس ملے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جب آپ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, فرشتے آپ کی دعاؤں پہ آمین بولتے ہیں, درود شریف آگے پیچھے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے زبان سے جو لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں وہ ان کو پہنچتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت یعنی کہ جیسے کہہ لیں نا, ایک بہت زور دے کے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بے مقصد کریٹ نہیں کیا, تو اس میں انسان, تمام مخلوقات, سب لوگ شامل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں راہ چلتے ہوئے جانوروں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہے, وسیلہ بنایا ہوا ہے کہ راہ چلتے جانوروں کو, چونٹیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں, پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہیں, تو ڈیوٹیز لگ گئی نا سب کی. اچھا, اب اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, تو سب سے پہلے تو اگین وہی بات کہ درود شریف پڑھیں, درود شریف پڑھیں, درود شریف پڑھیں, ٹھیک ہے. درود شریف آپ کے لیے جواب لے کر آتا ہے. درود شریف آپ کے لیے آپ کی سوچوں کو کھولتا ہے, آپ کے ذہن کو کھولتا ہے. اچھا, قرآن شریف سے ریفرنس میں اب آپ کو دینا شروع کروں گی جو آپ درود شریف کے ساتھ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کی, ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا آپ کو ایک دعا بتاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو تمام کائنات کا رب ہے, مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے اس میں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا, ان کا نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں آپ کو دعا مل گئی کہ آپ درود شریف پڑھیں, اپنے لیے دعا مانگیں, یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دیں, یا اللہ جی مجھے انعام والے لوگوں کا رستہ دکھا دیں. آپ یہی دعا, ٹھیک ہے, یہ اس دعا کی اہمیت دیکھیں کہ ہر نماز میں آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. نماز کو بھی اگر آپ ساری دیکھیں تو اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو آپ بیان کر رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب دعائیں ہیں. رب جلنی والی آپ دعا پڑھتے ہیں, اس میں کیا ہے, اگین دعا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہوتے ہیں, نوازتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. جو دعائیں ہیں وہ سب کی سب وہی ہیں کہ جس میں ہم اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں, یا ہم اپنے لوگوں کے لیے, مخلوقات کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دعا کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ یہاں پہ کہیں گے جی آپ کہتے ہیں دعا مانگو دعا مانگو, میں نے تو اپنے لیے زیادہ تر تو شادی کی دعائیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پیسے کی, شادی کی, لو میرج کی دعا مانگی, پوری نہیں ہو رہی. نہیں پوری ہو رہی تو اس کا یقیناً مطلب ہے کہ آپ کی دعا کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے, ٹھیک ہے. یا تو پھر آپ یہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نوازنے والا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نعوذ باللہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں اس وقت یہ دعا مانگ رہا ہوں اور یہی وقت ہے اس کو پورا ہونے کا اور میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. تو دعاؤں کے لیے آپ کا یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ کائنات کا رب ہے, وہ مہربان, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ عطا کرنے کا آپ کو سوچے گا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم سورہ فاتحہ سے اگر ہم آگے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی جو ہے ہم اس میں دعا مانگتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا والی. اس کا کیا مطلب ہے, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اگر آپ کا دشمنوں سے مقابلہ, ضروری نہیں کہ وہ انسانی دشمن ہو, اس کا جنوں کے گروہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر قرآن شریف میں کون سی دعا بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں, جس میں طالوت یعنی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.
اور جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں یا گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کریں. یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما, ہم پر رحم کر, تو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں. اچھا اب دیکھیں اس طرح اور بھی بہت ساری دعائیں آپ کو ملیں گی. تو ضروری نہیں کہ آپ یہ ساری دعائیں جو ہے ایز اٹ از آپ بیان کریں. یاد نہیں رہتی تو آسانی اپنے لیے یہ کریں کہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے مطابق اپنے الفاظ میں اس دعا کو بیان کریں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ہمارے حق میں دعائیں مانگتے ہیں. سورہ مومن میں ان باتوں کو اس طرح سے بیان کیا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے, بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. اے ہمارے رب, اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان کے والدین, بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں, اور بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم ہے. اور بچا ان کو برائیوں سے, جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پہ تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. دیکھیں سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا کر دیا, اس کے لیے بھی دعا ہے. سورہ عمران کی آیت نمبر 8 میں کہ اے ہمارے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں اور ہمیں اپنے خزانے سے عطا کر کہ تو ہی نوازنے والا ہے. غرض کے اس طرح بہت ساری آپ کو دعائیں ملیں گی. ٹھیک ہے. رب زدنی علما بہت مشہور قرآن شریف کی آیت ہے کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. غرض کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد قرآن شریف کی کسی آیت کو بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سورہ فرقان کی آیات ہیں آئی تھنک 63 سے لے کر 68 تک, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہتے ہیں تم کو سلام, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پا لے گا. تو آپ دیکھیں قرآن شریف کی بہت ساری آیات ہیں, آپ ان میں سے ایک کو بھی چن کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے ہی نوازیں گے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا, مجھے سکھ دے, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اچھا قرآن شریف میں جس آیت میں یہ ذکر کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی, اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات نمبر ہے 189 سے 195 ان میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے, تو پاک ہے بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں زمین کی پیدائش اور سارے چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں, وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کسی کو بھی بے مقصد نہیں بنایا. قرآن شریف کی کچھ آیات کچھ دعائیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں صرف اس بات کے لیے تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ہنٹ ملے کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر تو آپ نارمل لوگوں کی طرح جو دنیا میں آتے ہیں, پیدا ہوئے, کھایا پیا, چلے گئے, اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پڑے رہیں, کھا لیا پی لیا, جو بھی کرنا کر لیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح ہوں؟ ہم کیوں نہ زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ جب اللہ تعالیٰ سے سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں آپ کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ کہیں ہاں دیکھو یہ میرا انسان آیا ہے جس نے مجھ سے ہدایت مانگی, اپنی زندگی کے مقصد کو جانا اور اس کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں کہ ہاں دیکھو یہ میرا امتی آیا ہے کہ جس پر مجھے فخر ہے اور جس سے مجھے محبت ہے.
تو ان مقاصد کو ذہن میں رکھیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگے، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا. اس سے بڑا اور کیا وسیلہ ہوگا؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کو بھرپور طریقے سے، کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی اور خوش کرے، اس طریقے سے گزارنے کی زندگی کو ہمیں توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. درود شریف پڑھیں، درود شریف کی دعوت دیں. رمضان آ رہا ہے، پلیز اپنے آپ کو تیار کریں، پلاننگ کریں رمضان کی، اس کے لیے خوش ہوں. ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہاں رمضان اس دفعہ آئے گا تو میں نے اپنی زندگی میں جتنے رمضان گزارے ہیں اس سے زیادہ بہترین طریقے سے اس رمضان کو گزارنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.